وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ جاری تھا۔ گزشتہ جمعے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ خندق میں جو بڑی فتح نصیب فرمائی اور دشمن کو نامراد واپس بھیجا، اور اس کے بعد غدار جو کہ بنو قریظہ کے لوگ تھے ان کی سزا کے اختتام تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد چھٹا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی کا، اس میں ایک اور اہم اور بہت ہی غور و فکر کرنے والا ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے فتح حدیبیہ بھی کہا گیا، صلح حدیبیہ بھی کہا گیا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام 6 سال ہو چکے تھے مکہ کو چھوڑے ہوئے، ان کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور ایمان والوں کو اس موقع پر حکم مل رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، تو کیا ہم تیاری شروع کریں؟ آپ نے کہا تیاری کا آغاز کر دو۔ اور چونکہ سفر تھا عمرے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اختیار دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلے، کوئی جنگ کا موقع نہیں، کوئی مارکے کی صورتحال نہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام تیار ہوئے اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت کے تحت یہ عمل بھی کیا کہ آپ کے آس پاس کے کچھ نئے اسلام لانے والے قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، تاکہ قریش کے سامنے واضح پیغام پہنچ جائے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں، بلکہ صرف ایک عبادت کی نیت سے مسلمان آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو یہ بھی تاکید کر دی، صحابہ کرام کو تاکید کر دی کہ کوئی بھی اپنے ساتھ جنگ کا ساز و سامان نہ رکھے، مگر وہ جو اس زمانے میں لوگ اپنے دفاع کے لیے چاقو وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن جنگی ساز و سامان جیسے نیزے، تلوار، تیر وغیرہ یہ چیزیں نہ رکھی جائیں۔ اب صحابہ کرام کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، ظاہر ہے دونوں طرف جاسوس اور خبر دینے والے لوگ ہوا کرتے تھے، تو مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ جنگ خندق کا کوئی بدلہ لینے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر 2 سے 3 اپنے لشکر روانہ کیے، جن کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ان کے ارادے سے واپس کیا جائے، اور اگر وہ جنگ کرنے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جھڑپ بھی ہو جائے۔ تو مختلف نام جن لوگوں کو بھیجا گیا، مختصار کے ساتھ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھیجے جائیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک مکہ والوں کے ساتھ ہیں، تو وہ 200 گھڑ سواروں کو لے کر مسلمانوں کو روکنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ 200 گھوڑے جنگ کے معاملات کے لیے ہر وقت تیار ہوا کرتے، یعنی ایک بھرپور ان کی طاقت ہوا کرتی، اور ایک ریاست کے جس طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں اس زمانے میں، تو دونوں طرفہ مسلمان بھی اور مکہ کے قریش بھی ان کی بڑی استعداد ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، آپ نے لشکر کو راستہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے کہا راستہ بدل لو۔ جب خالد بن ولید جو ہے وہ قراء الغمیم کے علاقے میں پہنچے، یہ قراء الغیم کے علاقے میں پہنچے تو دیکھتے کہ مسلمان تو یہاں نہیں ہیں، کسی اور طرف پلٹ گئے ہیں۔ اگر جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو راستہ پلٹنے کیا مقصد؟ اس کا مطلب کچھ اور معاملہ ہے۔ مکہ والوں کو خبر دی کہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ میں جس طرف گیا انہوں نے راستہ پلٹ لیا، اپنی جہت تبدیل کر لی، تعداد میں بہت زیادہ تھے، اگر جنگ کے لیے آتے تو بے جھڑپ ہوتی۔ بہرحال یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، اور آج کے زمانے میں جدہ سے جو راستہ مکہ کی طرف آتا ہے، اسی راستے میں ایک مقام جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ رک گئی اور ٹھہر گئی۔ اب یہ مکہ مکرمہ پہنچنے میں تقریباً 20 کلومیٹر باقی ہیں۔ آج کے زمانے میں حدیبیہ کا جو نام ہے، یہ کہتے ہیں کوئی درخت تھا وہاں پر، اسے حدیبیہ کہا جاتا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ کوئی کنواں تھا
اسے حدیبیہ کہتے تھے. بہرحال دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ جگہ جس جگہ پر مسلمانوں کا پڑاؤ ہوا اسے حدیبیہ کہتے ہیں. اب صحابہ کرام نے ایک لفظ کہا اس موقع پر، خلعت الاسوا، خلعت القصوا. خلعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے. بکر وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا، آپ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا. تو یہ ایک جانور کی ایک صفت ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ قصوا کا وہی معاملہ ہوا ہے کہ یہ آگے جانے سے انکاری ہو گئی کسی طبیعت کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصوا، نہیں، یہ اس اونٹنی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو عام طور پہ جانوروں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ لَهَا بِخُلُقٍ، اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے. وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، لیکن اس اونٹنی کو آگے بڑھنے سے اس نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی توجہ اس پرانے واقعے کی طرف کرائی کہ دیکھو ابرہہ کا لشکر بھی تو خوب اہتمام کے ساتھ پوری تیاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھیوں کو بھی اللہ نے روکا. تو گویا کوئی معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اتنا قریب پہنچ کر رک گئی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ والے مجھے کسی بھی ایسی بات کی دعوت دیں جس میں کعبہ کا مقام و مرتبہ اونچا ہو رہا ہوگا، میں اسے قبول کر لوں گا. یعنی گویا اشارہ دیا کہ شاید اب کچھ معاملہ ہونے والا ہے مکہ والوں کے ساتھ، تو میرا اصول یہ ہے کہ کعبہ کی تعظیم اگر ہو رہی ہوئی کسی بھی فیصلے کے نتیجے میں تو میں اس فیصلے کو قبول کر لوں گا. بہرحال بات آگے بڑھتی ہے. مکہ کے کچھ لوگ گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمان اپنا پیغام بیچنے کے، دیکھیں ہم احرام کی حالت میں ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں. اب مکہ والوں کی پریشانی سمجھیے کہ یہ 1400-1500 لوگ جب پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہوں گے، 6 سال پہلے یہ بچ بچا کر چھپ چھپا کر تھوڑی سی تعداد کے یہاں سے چلے گئے تھے، تو مکہ والوں پر کتنا رعب ان کا طاری ہوگا، کیا ان کا ہیبت والا منظر ہوگا. اور جو آس پاس کے لوگ ہوں گے سب دیکھیں گے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں کعبہ کے اندر ایک خاص انداز میں عمرہ کر رہے ہیں. تو قریش نے کہا یہ تو ہماری ساری کی ساری ساکھ خراب ہو جائے گی، تو اس لیے ان کو آگے آنے نہیں دینا. یہ مقصد تھا ان کو روکنے کا. عروہ بن مسعود الثقفی، ان کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، یہ قریش کے نمائندے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو واپس جانا ہوگا، کوئی امکان نہیں ہے آگے بڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کر رہا تھا تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو چھو رہا تھا. یہ عرب کا ایک انداز ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش میں اگلے کی داڑھی کو ایک طرح سے چھو لیتے ہیں کہ بھائی میری بات کی لاج رکھ لو. جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک رکھوالے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اپنا چہرہ بند کر کے کھڑے ہوئے تھے، وہ زور سے ان کے ہاتھ پر تلوار کا دھستہ مارتے اور کہتے اخرجک عن رسول اللہ، اپنا ہاتھ پیچھے کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جب بار بار اسے وہ چوٹ پڑی تو کہنے لگا کون یہ سخت ترین اور ظالم قسم کا انسان کھڑا ہوا ہے جو بار بار مجھے اس طرح تکلیف پہنچا رہا ہے جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے، یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. بہرحال واقعہ آگے بھی ہے. خلاصہ یہ کہ یہ عروہ بن مسعود نے کچھ وقت گزارا اور دیکھ لیا کہ یہ مسلمان تو واپس جانے والے نہیں ہیں، لیکن جب یہ واپس مکہ گیا تو قریش کو کیا تاثر اور کیا پیغام دیا مسلمانوں کا، یہ سوچنے والی بات ہے. کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کی محفلوں میں گیا ہوں، دنیا کے کسی بادشاہ کی رعایا کو اپنے بادشاہ کی اس طرح تعظیم اور محبت کرتے میں نے نہیں دیکھا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے ساتھ کرتے ہیں. جب وہ گفتگو کرتے ہیں سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لعاب مبارک بھی کہیں کسی کو مل جائے تو وہ اسے اپنے جسم پر مل لیتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کا کوئی پانی کا قطرہ وہ صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اس طرح کی تعظیم اور محبت میں نے دنیا کی کسی بھی قوم کو اپنے بادشاہی کرتے نہیں دیکھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اس موقع پر مختلف احوال تھے. مسلمانوں کی طرف سے پیغام بھیجنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا.
پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طبیعت کی وجہ سے کیا پتا معاملہ کہیں اور نہ بڑھ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے خود مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ میرے بجائے حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا مزاج نرم ہے، مکہ والے ان کو بہتر انداز سے ان کا استقبال کر لیں گے۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گئے، واقعہ تفصیل طلب ہے لیکن میں اشارہ کرتا ہوں خالی، اور ان کے جانے کا وقت طویل ہو گیا اور ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب نوٹ کیجئے صحابہ کرام 1400-1500 احرام کی حالت میں ہیں اور جنگ کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ہمارے نمائندے کو ظلم و زیادتی کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس معاملے کو مسلمان ایسے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور سب سے بیعت لی کہ ہم عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور ان 1400-1500 صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کری تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی عظمت کا اور ان کی بہادری کا اور ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اور خالی یہ نہیں، ان کے ایمان کی اتنی مضبوط گواہی ہے، فرمایا وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا کیا تھا ان کے دل میں، یعنی محض ایمان، محض قربانی، محض سچائی۔ بہرحال یہ آزمائش ہونی تھی۔ کچھ دیر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت واپس آئے، لیکن ایمان والوں کا ایک امتحان ہو گیا اس سفر کے اندر بھی۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر نامی شخص جو کہ ان کے سرداروں میں سے تھا، وہ آتا محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے دور سے اس کو دیکھ کے کہا سہول لکم امرکم، تمہارا معاملہ اب آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ناموں سے اچھا گمان لیا کرتے، اسی لیے جو غلط مطلب کے نام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبدیل بھی کر لیا کرتے۔ تو سہیل آسانی کے معنی میں آتا ہے، تو آپ نے ان کو آتے دیکھا تو کہا کہ اب تمہارے لیے معاملے میں کوئی نقی آسانی ہونے والی ہے۔ سہیل بن عمر آیا، کہا میں آپ سے مکہ لوگوں کی طرف سے ایک معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو معاہدہ کیا ہے؟ اس کے 4 بنیادی نکات ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور آئندہ سال اسی مہینے میں ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، مسلمانوں میں اور قریش میں اگلے 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہے، کوئی مزید جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ تیسری بات، اس 10 سال میں مسلمان جس کو چاہیں اپنا حلیف بنا لے، اپنا ساتھی بنا لیں، اور قریش جس کو چاہیں، جو قبیلہ چاہے وہ ان کو جوائن کر لے، دونوں اپنی اپنی طاقت کو چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ پہلے کچھ چھوٹے قبائل اگر مسلمانوں کو جوائن کرتے تو ان کی شامت آ جاتی۔ قریش جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، مکہ میں داخلہ بند کر دیتے، ان کی تجارت کے راہ میں رکاوٹیں اپناتے، تو اس کے چھوٹے قبائل گھبرایا کرتے مسلمانوں کے ساتھ جڑنے میں۔ اب 10 سال تک جس کو چاہو آپ شامل کر لو، جس کو چاہیں ہم شامل کر لیں، یعنی اب اپنی طاقت بڑھائیں گے۔ اور چوتھی بات کہ ان 10 سالوں میں مکہ سے کوئی شخص بھی مدینہ والوں کے پاس نہیں آ سکتا، البتہ اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آنا چاہے تو اسے کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ 4 پوائنٹس آپ اگر پہ غور کریں تو بظاہر لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، بہت کچھ دینا پڑ رہا ہے، اور قریش کی سب باتیں ماننی پڑ رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 پوائنٹس کو سن کر اس پر حامی بھری اور اتفاق کر لیا۔ اب آپ نے جیسے اس میں ہاں کہا، صحابہ کرام حیران و پریشان، کیونکہ وہ عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ عمرہ نہیں، آئندہ سال آنا ہے، اور 20 کلومیٹر کا فاصلہ رہ چکا تھا مکہ سے۔ سوچئے 400 کلومیٹر زیادہ طے کر چکے تھے، 10-15 دن کا سفر پورا کر چکے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے اب کون کیا بات کرے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آ کر اس موقع پر بڑے سخت جملے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول نہیں؟ کہا بالکل ہوں۔ کہا کیا یہ لوگ اہل باطل نہیں اور ہم حق پر نہیں؟ کہا بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ کہا کیا یہ لوگ جہنمی لوگ نہیں اور ہم جنت کے لوگ نہیں؟ کہا ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو کہا کیوں پھر ہم کمپرومائز کریں دین کے معاملے میں؟ کس لیے ان کی شرائط کو ہم تسلیم کریں، ان کی ساری باتوں کو رد کر دیا جائے اور ہم آگے بڑھ کے اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَن يُضَيِّعَنِ اللَّهُ أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی کہ معاملہ آگے کا ہے، تمہیں تسلی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو لکھوانے کے لیے اپنے کاتب کو بلایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ اب معاہدے کے اندر دونوں پارٹیز کا نام لکھا آتا ہے، تو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا۔ تو سہیل نے کہا صرف لکھو بسمک اللہم، جو تم پہلے لکھا کرتے تھے، الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو لکھو بسمک اللہم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا من محمد رسول اللہ، یعنی فرسٹ پارٹی کی طرف سے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی لکھا علی رضی اللہ نے یہ، تو سہیل بن عمر بول پڑا کہ اگر ہم مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہوتا، اپنا نام لکھیے محمد بن عبداللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ سے کہا کہ علی اس نام کو مٹا دو اور میرا نام لکھ دو جس طرح یہ کہہ رہا ہے۔ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ کہا کہ مٹا دو، کہا ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلم لیا اور خود اپنے نام پر اس طرح سے لکیر لگا دی۔ اب آپ سوچئے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور صحابہ کرام کا جو پہلے ذہن تھا اور کس مقصد سے جا رہے تھے، یہ بہت آسان چیزیں نہیں ہو رہی کہ کیسے وہ ان سب باتوں کو ہم مانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چاروں پوائنٹ تحریر کیے گئے جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور معاہدہ مکمل ہوا۔ جیسے ہی معاہدہ مکمل ہوا، مکہ مکرمہ سے سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، یہ صحابی رسول تھے، مکہ میں اسلام لا چکے تھے، خبر ملی کہ مسلمان قریب آ گئے ہیں۔ مکہ والوں نے ایک سردار کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کو زنجیروں میں باندھ رکھا تھا، زنجیریں توڑ کے کسی طریقے سے مسلمانوں کے کیمپ تک پہنچ گئے اور کہا کہ الحمدللہ میں تم میں پہنچ گیا۔ اب سہیل نے دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا سب سے پہلے پہنچ گیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا بندہ ہے جسے آپ معاہدے کی روح سے واپس کریں گے، کیونکہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کوئی شخص مکہ سے مدینہ کو جوائن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سہیل اسے چھوڑ دو میرے لیے، اس کو ایک ایکسیپشن دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اگر آپ اس کو مانگیں گے تو معاہدہ پورا کا پورا ختم۔ اللہ کے رسول نے کہا یا ابا جندل جاؤ اپنے والد کے ساتھ واپس جاؤ۔ اب ایمان والے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بہت پریشانی کا عالم۔ بہرحال واقعات بہت زیادہ ہیں تو میں اختصار سے بات مکمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ پورا ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اپنے اپنے جانور جو لے کر آئے ہو، اور یہ مسئلہ آج کل اتنا لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ قربانی کرنا عمرے کا بھی حصہ ہے، لیکن وہ مستحب درجے کا ہے۔ البتہ حج کے اندر ہم جانتے ہیں کہ حج تمتع اور قران کے اندر قربانی کرنا لازم ہوتا ہے، البتہ عمرے کے موقع پر بھی قربانی کرنا یہ مستحب حکم ہے، اسی لیے صحابہ کرام اس موقع پر مکہ میں قربانی کرنے کے لیے اپنے جانور ساتھ لے کر آئے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرو اور اپنے اپنے سر کے بال منڈواؤ، اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 لوگوں سے مخاطب ہیں، ان کو حکم دے دیا، نتیجہ کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، سب کے سب حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، ہم تو مکہ جانے کے لیے آئے تھے اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ خاص کر ابو جندل والا واقعہ یہ تو اور زیادہ جیسے کہتے ہیں ایک تکلیف دہ واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور پریشان ہیں، کہتے ہیں ام سلمہ آج عجیب واقعہ ہوا، میرے ساتھی جو آج تک میری کسی بات پر تردد میں نہیں رہتے، آج وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے، میں سب سے کہہ رہا ہوں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی جو معاملہ ہوا ہے اس کی حکمت اور اس کے حوالے سے سب کو وہ آگاہی نہیں، آپ جو حکم دے رہے ہیں آپ عمل سے وہ کام کریے، وہ آپ کو دیکھا دیکھی سب خود بخود یہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا عمدہ بہترین مشورہ دیا۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کیا اور بال کٹوائے تو سب کے سب صحابہ کرام گویا سمجھ گئے کہ اب تو عمرہ کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں، اب تو واپسی ہی لازمی ہے۔ بہرحال اسے فقہ کے اندر احصار کا مسئلہ کہتے ہیں کہ جب شخص عمرہ یا حج سے روک دیا جائے تو اس پہ حکم یہی ہے کہ وہ ایک جانور قربان کرے، اپنے سر کے بال منڈوا لے اور پھر وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کے لیے عمرے کا اجر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ وہ اس عمرے کی یا اس حج کی بعد میں قضا دے لے، یہ تب ہے جب وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی قانونی معاملے کی وجہ سے اس کو روک لیا جائے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ رہے ہیں اور قرآن کی سورت نازل ہوتی ہے، سورۃ الفتح۔ فتح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کو، اور پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ اپنا جانور تیز کرتے ہیں اور آتے ہیں اللہ کے پاس، بولتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ فتح تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح تھی۔ اب ان چار پہلو پہ مختصر سے غور کر لیتے ہیں۔ پہلی بات جو تھی
کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اگر آپ غور کریں تو قریش کے ساتھ جھگڑے اور اس قسم کی پریشان کن صورتحال کے اندر عمرہ کرنے کی کیا لذت حاصل ہو پاتی، کیا پریشانی کے اندر سب لوگ عمرہ کرتے، جھگڑے کا خطرہ ہوتا. تو آپ نے کہا کہ چلو آئندہ سال پرامن طریقے سے 3 دن کے لیے مسلمان آئیں گے تو عمرہ اس وقت ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات کہ مسلمانوں میں اور قریش میں 10 سال تک جنگ بندی ہے، یہ تو بہت ہی کام کی بات ہے، کیونکہ اسلام میں جنگ ایک آپشن ہے، یہ نہیں کہ ہر حال میں جنگ ہی جنگ جاری رہنی چاہیے. تو جب امن کے ذریعے معاملات طے پا رہے ہوں تو اسلام اس موقع پر کہتا ہے کہ انسان اس کو تسلیم کرے. تو 10 سال تک جب جنگ بند ہو جائے گی تو مطلب ایمان والے دین کی دعوت دے سکتے ہیں، مکہ کے اندر آنا جانا بھی ہو سکے گا، اور دور دراز کے علاقوں کے اندر بھی اسلام کا پیغام اچھے انداز سے پھیلانے کا موقع ملے گا، اور مسلمان اپنی اقتصاد، اپنی طاقت کو بھی بہتر انداز سے ترتیب دے سکتے ہیں، کیونکہ امن ہے. امن نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کس قسم کے حالات ہوتے ہیں. تیسری بات جو تھی کہ مسلمان جس کو چاہے اپنا حلیف بنا لے، قریش جس کو چاہے اپنا حلیف بنا لے، یہ بھی مسلمانوں کے مصلحت میں تھی، کیونکہ بے شمار قبائل ایسے تھے جو صرف قریش کے خوف اور ڈر سے اب تک مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے. مطلب اب وہ لوگ اسلام کو جوائن کر لیں گے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور یہ طریقہ تھا، چھوٹے قبائل بڑے قبائل کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ رکھتے تھے تاکہ مشکل کے وقت میں بڑا قبیلہ ان کے کام آ سکے. اور چوتھی بات جو بظاہر بڑی حیران کن لگتی ہے کہ کیسے مکہ سے کوئی شخص مدینہ جائے گا، یہ الاؤ نہیں ہے، لیکن مدینہ والے مکہ آ سکتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس پہ آپ ذرا غور کریں تو مکہ سے 10 سال تک کوئی مزید جاسوسوں کے آنے کا ایک راستہ بند ہو گیا. کوئی مکہ کا جاسوس آ نہیں سکتا مدینہ منورہ، کیونکہ آنا ہی کسی نے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ وہاں پہ مسلمان ہوں گے، جب تک وہ وہاں رہیں گے اسلام کی شمع چلتی رہے گی. مکہ میں قافلے آیا کرتے تھے، عرب قبائل آیا کرتے تھے، حج عمرے کے لوگ آیا کرتے تھے، تو ان تک ان کے کان میں بھی اسلام کا پیغام پڑتا رہے گا. اور بہت سی حکمتیں اہل علم یہاں پر ذکر فرمائی. اچھا، مدینہ والا جو شخص مکہ جا رہا ہے، مدینہ والوں کو چھوڑ کے، اس کی کیا ضرورت ہے ایمان والوں کو؟ وہ تو اسلام کا کیمپ چھوڑ کے دوسرے کیمپ میں جا رہا ہے، تو زبردستی اس کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہی آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ کسی وقت بھی غداری کر سکتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کے وہاں چلا جائے فلا ردہ اللہ تعالیٰ اسے واپس نہ لوٹائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. بہرحال اور بھی اس میں حکمت کے پہلو ہیں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ آئے، اور پھر 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء انجام دیا اور 3 دن کے لیے آپ مکہ مکرمہ گئے. 7ویں سال کے آغاز میں ایک واقعہ تو تفصیل طلب ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں اشارہ کر دوں. وہ 7ویں سال کے آغاز میں محرم اور صفر کے مہینے میں جنگ خیبر ہوئی. خیبر اس وقت جو اس کا علاقہ ہے وہاں پر یہودی آباد تھے، یعنی یہ معاہدہ قریش کے ساتھ تو ہو گیا جنگ بندی کا، اب وقت آ گیا ان سے نمٹا جائے جنہوں نے خندق کا ماحول پیدا کیا تھا اور ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بے درپے ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف سفر کیا اور وہاں کا محاصرہ کیا. آج مدینہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پورا ایک آباد شہر ہے، اور ان جگہوں پہ گئے جہاں پر ان یہودیوں کی آبادی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح وہاں پہ حملہ کیا. اور یہ لوگ اپنے کدال، اپنے آلات کو لے کر کھیتی باڑی کرنے کے لیے آ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حملہ کرنے آ گئے ہیں تو دوڑ لگا دی واپس اپنے قلعوں کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. جب ہم کسی قوم کے درمیان میں نازل ہو جاتے ہیں پس بہت ہی بری صبح ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ڈرا دیے گئے ہوں، یعنی کہ دشمنوں کے لیے وہ خاتمے کا وقت ہوتا ہے. خیبر کے اندر یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے، اور یہ قلعے حیران آپ شاید ہوں آج بھی موجود ہیں، آج بھی بڑے بڑے وہ قلعے موجود ہیں. اور کچھ یہودی صحافی کبھی کبھار انٹرنیٹ وغیرہ پر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین خیبر اور ہمارے وہاں سے بڑے تعلق ہیں. اور میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو پڑھا کہ وہاں کا جو بڑا یہودی تھا مرحب، اس نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے تھا اور ہم نے ان کی سرزمین کو حاصل کرنا ہے. تو آج تک وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال میرا بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا. بڑے مضبوط قلعے موجود ہیں، آج تک ان کے دروازے بھی ہیں، پوری ان کی منڈیر، کمرے، سب کچھ ویسے کا ویسا ابھی بھی تقریباً موجود ہے. تو یہ 8 بڑے قلعے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قلعے کا محاصرہ کیا اور فتح کرتے چلے گئے. آخر میں 2 بڑے قلعے تھے جو مسلمانوں کے لیے کافی مشکل کا باعث بنے، اور کئی دن تک محاصرہ ہوتا گیا اور یہ فتح مسلمان نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات میں فرمایا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، کل کے دن میں یہ جو لشکر کا جھنڈا ہے یہ اس کو دوں گا
یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رات بھر چمگوئیوں میں گزر گئی کہ کون وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات فرما دی۔ صبح اٹھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں سخت تکلیف ہے۔ تو لے کر آئے گئے تو ان کی آنکھوں میں ایک رمد بیماری ہوتی ہے، رماد وہ کافی سخت تکلیف دہ بیماری تھی ان کو اس وقت۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی بھی اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں ارشاد فرمایا، تعلیمات دی کہ عورتیں بچے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا اور کس طرح سے آگے بڑھنا اور کس طرح سے زوردار حملے کرنا، اور اس موقع پر یہ الفاظ کہے تھے، شاید آپ نے بار بار سنے ہوں، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی جنگ کا میدان ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنا اسلحہ پھینک دیتا ہے، تو اہل اسلام کو اس موقع پر تلقین کی گئی کہ اس کی ہدایت کی فکر میں رہنا، نہ کہ یہ کہ ہر حال میں اس کا خون بہایا جائے۔ تو یہ اسلام کا جہاد کا تصور جو ہے وہ دین کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کہ یہ کہ صرف اور صرف محض کسی کو قتل کرنے کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو فاتح خیبر کے طور پہ ان کا لقب بھی اہل اسلام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور مرحب یہودی اس کا میں نے ذکر کیا، اسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، جو کہ بہت ہی ان کا طاقتور قسم کا لڑاکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اختتام پر حضرت صفیہ، جو کہ وہاں کے سردار بنو نذیر قبیلے کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں لیا اور ان سے پھر نکاح فرمایا، اور اس طرح سے مسلمان خیبر کو فتح کر کے واپس آئے۔ اسی وقت خبر پہنچی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، آپ حضرات کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا ہم نے ہجرت حبشہ کا، تو دوسری ہجرت حبشہ جو 6 سال میں ہوئی تھی نبوت کے، تو تقریباً 13 سال بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ منورہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معلوم نہیں کہ جعفر اور ان کے ساتھیوں کے آنے کی خوشی زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے اس کی خوشی زیادہ ہے، کیونکہ یہ لوگ 13 سال تک وہیں رہے، ان کی تعداد بڑھ چکی تھی اور ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کر کے واپس مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں 2-3 واقعات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہ آئندہ جب جمعہ ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے